الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے اس موضوع کا عنوان ہے صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر جو ہے یہ فرض ہے، اس سے رمضان کی کوتاہیاں اور لغزشیں جو ہیں معاف ہونے کے ساتھ ساتھ، اور جو لوگ غربا ہوتے ہیں یا مساکین جو ہوتے ہیں ان کے خورد و نوش کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ جو امیر لوگ ہیں، دولت مند ہیں، وہ زندگی کے سفر میں غربا کو بھی اور مساکین کو بھی ساتھ لے کر چلیں، بالخصوص خوشی کے موقع پر کمزور لوگوں کو یاد رکھنا دین کی روح ہے۔ تو آئیے ہم وہ حدیث کے آپ کے سامنے پڑھتے ہیں جس کے اندر اس بات کی طرف ہمیں حکم ملتا ہے کہ صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعًا من تمر او صاعًا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر من المسلمین۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ جو ہے وہ فرض کیا، کھجور یا جو کا 1 سا غلام پر بھی اور آزاد پر بھی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، اور مسلمانوں میں سے ہر چھوٹے بڑے پر اس کو فرض قرار دیا۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّ قبل الخروج الناس إلى الصلاة۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ نماز عید کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلے اسے ادا کیا جائے۔ تو یہ پہلی حدیث، اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فطرانہ خرچ کیا وہ کھانے کی اجناس میں سے 1 سا ہے، کھانے کی شکل میں جو کھانے کی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے ہمارے علاقوں کے اندر چاول ہوتا ہے، آٹا ہوتا ہے، مکی ہوتی ہے، اسی طرح جو کھانے کی چیز ہے اس میں سے کیا ہے 1 سا، اور جس کا وزن تقریباً 2.5 کلو گرام ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی جن سے طعام سے ہی فطرانہ ادا کرتے تھے، نہ کہ قیمت۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ 45 یا 50 یا 70 یا 80 یا 100 یا اس سے بھی زیادہ قیمت ادا کرتے ہیں، تو قیمت جو ہے فطرانہ کے طور پر دینا یا پیسہ دینا یا روپیہ دینا یہ حدیث سے ثابت شدہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ کننا نخرج زکوٰۃ الفطر صاعًا من طعام او صاعًا من شعیر او صاعًا من تمر او صاعًا من عقد او صاعًا من زبیب، کہ ہم فطرانہ جو ہیں وہ ادا کرتے تھے اناج کا 1 سا یا جو کا 1 سا یا کھجور کا 1 سا یا پنیر کا 1 سا یا منکا کا 1 سا۔ دوسری روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں کننا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاعًا من طعام وکانت طعامنا الشعیر والزبیب والعقیط والتمر، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عید الفطر کے دن جن سے طعام سے 1 سا بطور فطرانہ
نکالتے تھے اور اس وقت ہمارا کھانا جو، منکا، پنیر اور کھجور سے تھا۔ یہ حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، پہلی حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1503، اور جو صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم جو ہے 984 نمبر حدیث، اور دوسری حدیث جو ہے صحیح بخاری کی 1506 نمبر حدیث اور صحیح مسلم کی 985 نمبر حدیث۔ اور اس کے بعد اگلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1510 نمبر حدیث۔ لہذا فطرانہ جو ہے، جو ہم ہمارے علاقوں کے اندر فطرانہ لوگ دیتے ہیں، یا مولانا لوگ جو اس چیز کا فتویٰ دیتے ہیں، تو لہذا ہمارا فطرانہ جو ہے وہ اسی طریقے پر ہونا چاہیے جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے دیا ہے۔ لیکن ہمارے علاقوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بعض مولانا لوگ یا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ فطرانہ کو روپے یا پیسے یا قیمت کی شکل میں دے۔ ایسا کرنا جو ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اور حدیث کے اندر کیا لکھا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم نہیں ہے، وہ عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا، وہ عمل مردود ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہمارا جو فطرانہ جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہونا چاہیے، جو ہمیں غلے کی صورت میں دینا چاہیے، نہ کہ پیسے کی، روپے کی یا قیمت کی شکل میں دینا چاہیے۔ تو تب جا کے وہ ہمارا فطرانہ جو ہے بہتر اور افضل مانا جائے گا اور اللہ کی ہاں ایک قبولیت کا درجہ پائے گا۔ تو آئیے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، اور وہ کیا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ لوگوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اسی حکم کے مطابق عمل کرو، اور نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ لیکن اگر تم نے حکم نہ مانا، جو لوگ اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف چلتے ہیں یا اس کے اپوزٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے علاوہ کوئی ذمہ دار نہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 92 ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ یعنی کوئی ایسا فتویٰ، کوئی ایسی رائے، کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسا فیصلہ نہ دو جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، مطلب ان سے آگے بڑھنے کی ناپاک جسارت مت کرو۔ اور جو فطرانہ کے سلسلے میں جو ہے ایک حدیث میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں، تو جیسا میں نے آپ کو کہا کہ فطرانہ جو ہے وہ جن سے طعام جو غلے کی صورت میں ہی ادا کرنا چاہیے، مثلا گندم، چاول، آٹا، جو یا کوئی بھی ہو۔ صدقہ فطر میں حکمت یہ ہے کہ اس کی ادائیگی سے ایک تو غریب لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ مل جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ روزے کے دوران روزے دار سے جو لغو اور بےہودہ اقوال، جو باتیں منہ سے بےہودہ نکلتی ہیں یا کچھ ایسے عمل ہو جاتے ہیں، صادر ہوتے ہیں، ان کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض قرار دیا۔ اس سے روزہ دار جو ہے، چاہے مرد عورت جو بھی روزہ رکھتے ہیں، عورت یا نوجوان، ان لغویات اور بے حیائی والے اقوال، افعال کے گناہوں سے پاک ہو جاتا، اور جو اس سے دوران روزہ صادر ہوتے ہیں، اور مسکینوں کو کھانا بھی مل جاتا۔ تو یاد رہے کہ فطرانہ جو ہے یہ نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ نماز عید کے بعد دو گے تو وہ فطرانہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک عام صدقہ مانا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم دیا تھا، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، جسے ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات۔ جو شخص
اسے نماز عید سے پہلے ادا کرے تو وہ مقبول زکوٰۃ، اور جو شخص اسے نماز عید کے بعد ادا کرے تو وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے صدقہ جو فطر دینا ہے یہ رسول و صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق دینا ہے۔ تو ان کی جو دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور جو میں نے آپ کے سامنے جو حدیثیں رکھی صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی، تو اس کے اندر یہی چیز ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے صدقۃ الفطر جو ہے وہ روپے، پیسے، جو ہے درم دینار یا قیمت کی شکل میں ادا نہیں کیے، ان کو گلے کی صورت میں ادا کیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی نبی اور صحابہ کے طریقے پر چلتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ گلے کی صورت میں جو ہے وہ صدقہ فطر دینا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کوئی مسکین یا غریب نہیں ملتا، تو یاد رکھیے اسلام کا کوئی بھی عمل ہے وہ اس کو ادا کرتے وقت یا اس پر عمل کرنے میں انسان کو تھوڑی سی دقت یا دشواری یا مشکل ضرور آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتا ہے۔ تو آپ ڈھونڈیے اپنے جو رشتہ داروں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر تھوڑا سا کش کرنا پڑے گا، اور آپ کو غریب یا مسکین ڈھونڈنے پڑیں گے اور ان تک جو ہے اپنا غلہ پہنچانا پڑے گا۔ تو اگلی میں آج پڑھتا ہوں، اسی کے ساتھ پھر میں اپنا ٹاپک ختم کروں گا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے معاملے میں خود فیصلے کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نبی اور صحابہ اور جو قرآن مجید کے اندر جو باتیں لکھی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحیح طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو سنت طریقہ، اس پر ہمیں بھی اور آپ سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔